آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں، آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ آج شام خوش ہیں؟ آج بھی خوشی کا اظہار کریں گے۔ آج کلام اقدس میں سے ہم دیکھیں گے پرانا عہد نامہ سیموئیل کی دوسری کتاب یعنی دوسرا سیموئیل، اس کا 5واں باب پانچویں باب کی پہلی سے 5ویں آیات مبارکہ تک میں آپ سبوں کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ کلام اقدس میں سے پرانا عہد نامہ دوسرا سیموئیل 5واں باب اور پہلی 5 آیات سب کو مل گئی؟ کس کس کو مل گئی؟ کس کس کو نہیں ملی؟ سب کو۔ بائبل مقدس کے اندر کچھ یوں لکھا ہے، تب اسرائیل کے سب قبیلے ہبرون میں داؤد کے پاس آ کر کہنے لگے، دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں، اور گزرے زمانہ میں جب ساؤل ہمارا بادشاہ تھا تو ہی اسرائیلیوں کو لے جایا اور لے آیا کرتا تھا، اور خداوند نے تجھ سے کہا کہ تو میرے اسرائیلی لوگوں کی گلابانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا۔ غرض اسرائیل کے سب بزرگ ہبرون میں بادشاہ کے پاس آئے، اور داؤد بادشاہ نے ہبرون میں ان کے ساتھ خداوند کے حضور عہد باندھا، اور انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ آخری آیت 4 اور 5۔ اور داؤد جب سلطنت کرنے لگا تو 30 برس کا تھا۔ کتنے برس کا؟ 30 برس کا تھا، اور اس نے 40 برس سلطنت کی۔ اس نے ہبرون میں 7 برس 6 مہینے یہودا پر سلطنت کی، اور یروشلم میں سب اسرائیل اور یہودا پر 33 برس سلطنت کی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا اور آج کے بعد اس پر عمل کیا جانا ہم سبوں کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آج جو میرا عنوان ہے وہ ہے وقت ہمارا ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے It's time, your time. It's your time now. آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ ابھی تمہارا وقت ہے۔ بولیے گا، ابھی تمہارا۔ آئیں بہنیں بہنوں سے اور بھائی بھائی سے کہیں گے It's your time now. It's your time now. آئیں اپنے آپ سے کہیں گے It's my time now. It's my time now. یاد رکھیے، آج ہم داؤد بادشاہ کے تعلق سے چند باتیں سیکھیں گے، اور آج کے اس ٹاپک کے تعلق سے ہم داؤد کی زندگی پر غور کرتے کرتے اپنی زندگی کے ساتھ کمپیریزن کریں گے۔ جیسے داؤد نے بادشاہ بننے تک سے پہلے کا جو سفر تھا آپ سب جانتے ہیں، ان میں اس نے بہت ساری مشکلات، بہت سارے دکھوں کا، بہت سارے مصائب کا، بہت ساری تکالیف کا، اور چھپ چھپا کر غاروں کے اندر رہ رہ کر وقت گزارا۔ اس سے قبل کہ بادشاہ کو مخصوص کیا جاتا، اس سے پہلے کہ داؤد جب بادشاہ بنا، اس سے پہلے بہت سارے کٹھن، بہت سارے خوشی کے پل جو داؤد کی زندگی میں سے گزرے ہیں۔
آج ہم مل کر ان پر غور کریں گے. اور داؤد کے تعلق سے بائبل مقدس کے اندر بہت سارے ابواب ہمیں بتاتے ہیں جن میں داؤد ساؤل بادشاہ سے ڈرتا, اس کے قادسوں سے ڈرتا, قاصدوں سے چھپ کر غاروں کے اندر رہا کرتا تھا. آج ہم داؤد کے زندگی سے اپنے بارے میں سیکھیں گے. آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ اٹس یور ٹائم. کہ اب وقت تمہارا ہے. یاد رکھیے, ایک شخص چاہے کتنا بھی دولت مند کیوں نہ ہو, کوئی شخص جاگیردار کیوں نہ ہو, جتنا بھی مال اسباب رکھنے والا کیوں نہ ہو, وہ اپنے لیے ایک سیکنڈ, ایک پل, ایک لمحہ بھی ان روپے پیسوں سے نہیں خرید سکتا. کیونکہ وقت جو ہے وہ کبھی بھی کسی کے لیے نہیں رکتا. یاد رکھیں, ایک بڑا خوبصورت اور بڑا عام سا محاورہ ہے. میں فیس بک پہ سرچ کر رہا تھا, وہاں پہ مجھے ملا. جس نے کہا کل بیت گیا پل, جس نے کہا آج اسی نے کیا راج. یاد رکھیں, وقت کے ساتھ ساتھ چلنا ضروری ہے. اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے, ایک وقت آئے گا کہ وقت بھی ہماری قدر نہیں کرے گا. اگر ہم وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. لیکن اگر یاد رکھیں چرچ, وقت نے آپ کو بدلا تو یہ بہت تکلیف دہ ہوگا. ہاں, یہ بہت تکلیف پہنچانے والا ہوگا. آج ہم وقت کے تعلق سے سیکھیں گے اور داؤد کے بارے میں کچھ واقعات کو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. داؤد جب صرف 13 سال کا تھا, ایک چھوٹا بچہ تھا, تب سے ہی داؤد کو چن لیا گیا تھا. داؤد لڑکپن کی عمر میں تھا. کین یو امیجن, اگر کوئی 13 سال کا بچہ, اس پہ یہاں پر کوئی موجود ہے 13 سال کا؟ جی, بیٹی یہاں پر موجود ہے, باقی سب بڑے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب داؤد کو چنا گیا ہو, داؤد کے چہرے پر پمپلز نکلتے ہو. ہو سکتا ہے جب اسرائیل کا دوسرا بادشاہ یعنی کہ داؤد بادشاہ کا انتخاب کیا گیا ہو, تب داؤد کی آواز میں اتنا بھاری پن نہ ہو. ہو سکتا ہے داؤد جب زور سے چلاتا ہو تو اس کی آواز میں کپکپاہٹ ہو. ہو سکتا ہے داؤد اس چھوٹی عمر میں ڈرپوک ہو. لیکن نہیں, ایسا نہیں تھا. خدا کا ہاتھ داؤد کے ساتھ تھا جو اس کو دلیری دیتا تھا. یاد رکھیں میرے عزیزوں, یسی کے 8 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 8 بیٹے تھے. اور سب سے چھوٹا کون تھا؟ داؤد بادشاہ. اکثر لوگ داؤد کو نبی کے نام سے پکارتے ہیں. کیا داؤد نبی تھا؟ کون کہتا ہے کہ داؤد نبی تھا؟ کوئی کہتا ہے کہ نہیں؟ دسو, داؤد کون تھا؟ داؤد بادشاہ تھا. بلکہ داؤد کے بادشاہ بننے سے پہلے جو کاہن تھا وہ کون تھا؟ سیموئیل. سیموئیل ساؤل کے بادشاہ میں نبوت کیا کرتا تھا. اور جب داؤد بادشاہ بنا تھا پھر کون تھا؟ ناتن نبی, جس نے حتی اوریا کی بیوی کے تعلق سے داؤد کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کیا تھا, اس کے ساتھ بانٹا تھا, اس کو نصیحت کی, اس کی تربیت کی تھی. اس لیے داؤد جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا. یاد رہے گا, داؤد کیا تھا؟ ایک بادشاہ تھا. اسرائیل کے تقریباً, بلکہ ٹوٹل کتنے بادشاہ ہوئے میں سکھا چکا ہوں پہلے بچوں کو. 43. کتنے؟ 43. اسرائیل کے, سوری انٹی, اسرائیل کے 3 بادشاہ ہو چکے تھے. کون کون؟ کوئی نام بتا سکتا ہے؟ ساؤل سب سے پہلا بادشاہ, اس کے بعد داؤد, اور تیسرے نمبر پہ سلیمان, جو کہ حتی اوریا کی بیوی میں سے داؤد میں سے تھا, جو بیتسبا کا بیٹا تھا. 3 بادشاہ نے پورے اسرائیل پر حکمرانی کی. ان 3 بادشاہوں نے پورے اسرائیل کی حکمت کو اپنے انڈر میں رکھا. اور یاد رکھیں اس کے بعد اور بھی بادشاہ ہوئے. وہ کتنے بادشاہ تھے؟ 40 بادشاہ. ہسٹری میں بائبل مقدس
کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ٹوٹل بادشاہ جو ہیں وہ 43، جن میں سے 3 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے کمپلیٹلی پورے اسرائیل پر حکمرانی کی، اور ان بادشاہوں میں سب سے پہلے ساؤل، پھر داؤد، اور پھر تیسرے نمبر پر داؤد کا بیٹا سلیمان۔ اور باقی 40 بادشاہ جب قبیلے الگ الگ کیے گئے، 10 قبیلوں پہ 20 بادشاہوں نے حکومت کی، اور 10 قبیلوں پہ 20 الگ بادشاہوں نے حکومت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل کتنے بادشاہ؟ 43۔ 48 بادشاہوں نے پرانے عہد نامہ میں بائبل کی تعلیمات کے مطابق ان قبیلوں پر، ان قبائل پر حکمرانی کی تھی۔ اب داؤد اس سے قبل کے بادشاہ بنتا۔ داؤد ایک چرواہا تھا، اور جب وہ اپنی بھیڑوں کی گلابانی کرتا، جب وہ اپنی بھیڑوں کو چارہ کھلاتا، جب وہ اپنی بھیڑوں کے پیچھے پیچھے جاتا، تب اس کی عمر صرف اور صرف 13 برس تھی۔ اور خدا نے اپنے بندہ سیموئیل سے کلام کیا کہ جا یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو چن لے، تاکہ آنے والے وقت میں اسرائیل کا دوسرا بادشاہ مقرر کیا جائے۔ لوگ آج کل بھی لوگوں کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل، داؤد کو نہیں پتا تھا کہ وہ آنے والے وقت میں اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا جائے گا۔ کیا داؤد کو اس بات کا علم تھا؟ لیکن داؤد کے چننے کی وجہ، داؤد کے چناؤ کی وجہ کیا تھی؟ بائبل مقدس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا کے دل کے موافق داؤد خدا کو یاد رکھیں میرے عزیزو، آج بھی خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے۔ آج بھی خدا ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ روئے زمین پر میرا کوئی بیٹا یا میری کوئی بیٹی مجھے مل جائے جو عین میرے دل کے مطابق ہو، اور میں اس کو سرفراز کر سکوں۔ یاد رکھیں، داؤد اس بات سے انجان تھا۔ داؤد اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں وہ ایک چرواہے سے پوری قوم کا، پورے اسرائیل کا بادشاہ ہونے والا ہے۔ آج بھی لوگ، ان کے اندر کوالٹیز پائی جاتی ہیں، آج بھی لوگوں کے اندر یہ اتھارٹیز پائی جاتی ہیں، ان کے پاس یہ اختیار پایا جاتا ہے جو بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے، لیکن ہم ان اختیارات کو استعمال میں نہیں لے کر آتے، ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں نہیں اتارتے۔ داؤد کی بادشاہ بننے کی وجہ اس کا دل تھا جس سے خدا نے پسند کیا تھا، لیکن اس سے قبل ایک پہلا بادشاہ جو ساؤل تھا، اس کے بارے میں بھی بائبل بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ بتاتی ہے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ساؤل کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ Anyone? Anybody? جب ساؤل کو ڈیمانڈ کے طور پر چنا گیا، کیونکہ خدا کے لوگ، اسرائیل قبیلہ کے لوگ، پوری قوم کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ خدا اس سے سیموئیل سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ تسلط کیا جائے، ہمارے لیے ایک بادشاہ کو چنا جائے۔ اسرائیل کا بلکہ پوری دنیا کا پہلا بادشاہ صرف ایک ہے، اور وہ رب کائنات، آپ کا اور میرا مالک یسوع ہے، جس کی سلطنت آخر تک قائم رہے گی۔ اگر متفق ہیں تو بول دیں ہاللویا، پھر بول دیں ہاللویا۔ لیکن لوگوں نے ڈیمانڈ کی، ہاں اچھا، جب خدا بادشاہ تھا تو وہ مصر سے نکال کر لے کر آیا، ہاں جب خدا بادشاہ تھا تو وہ آگ کا ستون بن کر ان کے ساتھ رہتا تھا، جب خدا بادشاہ تھا تو تب وہ بادل کا ستون بن کے ان کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن اب لوگوں نے ظالم بادشاہوں کو اپنے اوپر خود تسلط کر لیا، خود ڈیمانڈ کی کہ ہم پر ایک بادشاہ، ایک با اختیار رکھنے والا مسلط کیا جائے، چنا جائے ہمارے لیے بادشاہ۔ تو پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ساؤل کو خدا نے پسند کیا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس ساتھ کا داور وہاں پر کوئی نہیں تھا، سارے لوگوں نے موٹے دا کاندے سی، ایڈا جوان بادشاہ اور خوبصورت ساؤل کو مقرر کیا گیا،
لیکن یاد رکھے جب خدا کو انسان کی روشیں پسند آ جاتی ہیں تب خدا اس کو چن لیتا ہے. جب ایک شخص کسی عہدہ پر ہے یا ایک شخص کسی آفس کے اندر یا کسی بھی محکمہ کے اندر کسی بھی قبیلہ کے اندر کوئی سردار ہے، جب خدا اس کی روشوں کو پسند کر دیتا ہے تو خدا اس کو سرفرازی عطا کرتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کی روشوں میں، اس کے دل میں، اس کے خیالات میں کھوٹ آتی ہے تو پھر خدا اس کی جگہ کسی دوسرے کو دے دیتا ہے. اور بائبل میں واضح طور پر لکھا ہے کہ زور آور جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی؟ چھین لیتا ہے. اور اسی طرح ہی ہوا. لوگ بادشاہ کے طور پر داؤد کو پسند کرنا شروع ہو گئے، حالانکہ تب وہ بادشاہ مسا نہیں کیا گیا تھا. تب سول بادشاہ تھا اسرائیل کا. خدا نے اپنے بندہ سیموئیل کے ذریعہ سے جسی کے بیٹوں سے کلام کیا اور کہا کہ تیرا ایک بیٹا جو ہے خدا کہتا ہے میں اس کو کیا کروں گا؟ مخصوص کروں گا. اب داؤد کے بارے میں بات کر دی گئی تھی، لیکن داؤد کو اس بات کا علم نہ تھا کہ آنے والے وقت میں بادشاہ کی جگہ پر مقرر کیا جاؤں گا. اور یاد رکھیں جیسے ہی قوم بنی اسرائیل پر ایک مصیبت آئی، جاتی جولیت کا واقعہ کس کس کو پتا ہے؟ وہ قد آور اور ظالم شخص تھا. وہ خدا کے لوگوں کو للکارتا کہ آؤ مجھ سے جنگ کرو اور میں تمہیں مٹی میں ملا دوں گا. اب داؤد جو کہ 13 سال کا ایک بچہ ہے، اب داؤد کو خدا کی غیرت ہے. اب داؤد اپنے دل میں خدا کے لوگوں کے لیے تڑپ رکھنے والا، داؤد جو ہے وہ گلہ کی بھیڑوں کی پرواہ کرنے والا. اب داؤد جو ہے وہ ایک چرواہا تھا جو کہ اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ کو بھی جاتا اور شیر کے منہ میں سے نکال کر لے آتا تھا. یہ عادات داؤد کی خدا کو پسند تھی. اب خدا کے دل میں یہ تھا کہ اگر یہ اپنی ایک بھیڑ کے لیے 13 سال کا بچہ ہو کے اپنی ایک بھیڑ کے لیے شیر سے ڈر کر چھپتا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جاتا، اس شیر کو ڈھونڈتا اور اس کے منہ کے اندر سے اس بھیڑ کو نکال کر لے آتا، تو اگر یہ میری قوم کی گلابانی کرنے کے لیے چرواہا مقرر کر دیا جائے تو پھر یہ میری قوم بنی اسرائیل کو بھی اس پھاڑنے والے درندے، اس پھاڑنے والے شیر کے منہ سے بھی نکال کر لانے کی قدرت رکھ سکتا ہے. وجہ یہ تھی کہ خدا کو اپنے دل کے موافق داؤد مل گیا تھا. اگر متفق ہے تو بول دے ہاللویا. پھر بول دے ہاللویا. یاد رکھیں میرے عزیزوں، جب جاتی جولیت نے خدا کو للکارا، خدا کے لوگوں کو للکارا، تو سب کے سب سپاہی جو ہے وہ ڈر کے مارے اپنے خیموں کے اندر چھپے بیٹھے تھے. ہو سکتا ہے بہت سارے قداور نوجوان، بہت سارے اعلیٰ ترین افسرین، بہت سارے جنگجو جو میدان جنگ میں اترتے ہی دشمن کو خاک چٹا دیتے تھے اس گلہ کے اندر شامل ہوں، لیکن داؤد صرف 15 سال کا. ہاں یاد رکھیے گا جب داؤد کے بارے میں بات کی گئی، جب سیموئیل نے داؤد کو مسح کیا، اس کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا، جب یسی کے بیٹوں میں سے اسے چنا گیا تب اس کی عمر صرف اور صرف 13 برس تھی. اور جب اس نے جاتی جولیت کو مارا تھا تب وہ 15 سال کا تھا. کتنے سال کا تھا؟ 15 سال. تب بھی نوجوان تھا، لڑکا تھا. اور یاد رکھیں عمر رسیدہ تجربہ کار لوگ جو سپاہی تھے، جن کے لباس بڑے زبردست تھے، جن کے لباس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ میں ایک تلوار اور دوسرے ہاتھ میں سپر ہوا کرتی تھی. تلوار دشمن پر غالب آنے کے لیے اور سپر دشمن کے وار سے بچنے کے لیے. لیکن داؤد کے پاس نہ کوئی تلوار، داؤد کے پاس نہ کوئی سپر، بلکہ اس کا محافظ اسرائیل کا قدوس تھا جو اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا. ہاللویا. اب داؤد نے جب دیکھا کہ یہ ایک شخص جس کا نام جاتی جولیت ہے
पूरी कौम इसके नाम से थरथरा रही है, पूरी कौम के अंदर ये डर है। अब ये पूरी कौम को ललकारता है कि कोई तुम्हारी तरफ से आए और मेरे साथ जंग करे। क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं? क्या मेरी कौम के अंदर कोई भी ऐसा सिपाही नहीं जो मैदान जंग में उतरे और इस बड़े पहलवान को धूल चटा दे? अब दाऊद के अंदर ये गैरत थी अपने लोगों को लेके, जिस तरह वो अपनी भेड़ों की परवाह करता, इसी तरह दाऊद के अंदर ये बात चल रही थी कि मेरे लोग क्यों शिकस्त पाए। क्या मेरा खुदा मेरे लोगों को शिकस्त दिखाने के लिए यहां तक लेकर आया है? क्या मेरा खुदा चाहता है कि मेरे लोग डर कर बैठ जाए? उसने कहा कि मैं जाऊंगा और मैं अपने खुदा की कुदरत से इस पर गालिब आऊंगा। याद रखें मेरे अजीजों, अक्सर औकात हम कमजोर होते हैं, हम बहुत डरपोक होते हैं, लेकिन खुदा का रूह कुदुस हमारे साथ है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दाऊद ने कहा कि तू तो गैर मबूदों के नाम से आता है, लेकिन मैं किस नाम से तेरे पास आता हूं? जिंदा खुदा के नाम से तेरे पास आता हूं। और याद रखिए, दाऊद ने 5 पत्थर उठाए। कितने पत्थर? 5 पत्थर उठाए। और कितने पत्थर से वो ढेर हो गया? सिर्फ एक पत्थर के साथ दाऊद ने उस जाति जूलियत को, उस जंगजू को यीशु के नाम में, मालिक के नाम में ढेर कर दिया था। क्या मेरे साथ कोई गाना चाहेगा? मेरा दिल कर रहा है। हाँ, संगत स्कूल का एक गीत है। ओके, 1 2 3 1 2 3। हाँ, दाऊद ने जूलियत को घुमर से मारा, दाऊद ने जूलियत को गौरन से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने जूलियत को गौफन से मारा, एक पत्थर नाली से लिया। कितने? एक पत्थर नाली, ना 2 पत्थर नाली से लिए। क्या 3 पत्थर? कितने लिए थे? 5 पत्थर नाली से लिए और 1 पत्थर से मारा। बोले, 1 पत्थर से मारा। दाऊद ने जूलियत को गौफन से मारा। आमीन, आमीन। आए जोरदार तालियां अपने लिए। याद रखिए कि दाऊद ने जब उस जाति जूलियत को एक पत्थर के साथ ढेर कर दिया था, दाऊद चाहे बादशाह नहीं बना था, लेकिन इस्राएल के हर घराने और घरानों के अंदर रहने वाले तमाम लोगों के दिलों के अंदर उसकी बादशाही छा गई थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब दाऊद ने जब जाति जूलियत को ढेर कर दिया, इर्द गिर्द के लोग दाऊद के नाम के नारे लगाने लगे। सिर्फ 15 साल का एक इस्राएली नौजवान जिसने एक कद्दावर सूरमा को, जो कि मसीह के लोगों को ललकारता था, उसको ढेर कर दिया। तकरीबन कितना कद था उसका? 9 फीट से कुछ, शायद 9 फीट शायद उसका कद था, मुझे भी याद नहीं है। 9 फीट से शायद ज्यादा कद था, कुछ इंच ज्यादा थे। इतना कद्दावर एक शख्स और एक छोटे से बच्चे ने एक पत्थर मारा और उसको ढेर कर दिया। और उस लिखा है कि वो पत्थर उसकी पेशानी के अंदर घुस गया, उसके अंदर वो घुस गया था वो पत्थर। और याद रखिए, जब उसने ये एक बड़ा कार्य किया, वहां के लोगों के अंदर उसका बोलबाला हो गया और लोगों के दिलों में उसकी बादशाही की छाप जो थी, मोहर जो थी, वो छप चुकी। अब इस बात को साउल बादशाह जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। साउल उससे जेलसी कर रहा था। आज भी ऐसा होता है, अक्सर जब कोई नए नौजवान आगे की तरफ जाते हैं और बहुत सारे दुश्मन पीछे से खड़े हो जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? होता है। आज दाऊद की जिंदगी से हम कुछ चीजों को सीधा जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे दाऊद ने शोहरत को हासिल किया
اور شہرت ملتے ہی لوگوں کے اندر داؤد کا بول بالا ہو گیا، ویسے ہی وہاں کا بادشاہ جو تھا اس کے اندر حسد آ گیا اور وہ داؤد کو مارنے کی کوشش کرتا تھا، وہ داؤد کو اس دنیا سے مٹا دینے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ حقیقت میں ساؤل بھی اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ اب آنے والا دور جو ہے وہ میرا نہیں بلکہ داؤد کا ہے۔ اب داؤد جو غاروں کے اندر چھپتا، داؤد جو ساؤل کے ڈر سے، اس کے قاصدوں کے ڈر سے غاروں کے اندر چھپ چھپ کر رہتا تھا، یہ کانٹیکٹ، یہ جو ٹیکسٹ ہم نے آج پڑھا ہے، یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ داؤد 30 برس کا جب ہوا تب ہبرون میں گئے، کون گئے؟ بزرگ گئے، اور وہاں پر جا کر کیا کیا گیا؟ اس کو بادشاہ مقرر کیا گیا، تب وہ بادشاہ مخصوص کیا گیا، اور جیسے ہی وہ قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ بن کر رونما ہوا تو چیزیں تبدیل ہوئی۔ ہاں، اب کیسے چیزیں تبدیل ہوئی؟ وہ کام جو ساؤل کی بادشاہیت یا اس کی سلطنت میں ہوتے تھے، وہ کام ختم کر دیے گئے اور خدا کی حمد کرنا شروع کیا۔ عہد کا صندوق آگے آگے اور لوگ پیچھے پیچھے، اور داؤد آگے ناچ رہا تھا، اپنے یروشلم کے اندر، اسرائیل کے اندر داخل ہوا تو کیا کی گئی تھی؟ چرچ کیا کی جا رہی تھی؟ تب حمد کی جا رہی تھی، ناچ رہا تھا، اور اس کو ناچتا ہوا دیکھ کر اس کی بیوی جو کہ ساؤل بادشاہ کی بیٹی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ میکا، اس نے جب دیکھا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ ایسے جیسے بانکا بے حیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ داؤد کی اس حالت پر وہ نفرت انگیز ہو رہی تھی، اب وہ داؤد کے اس ناچ کو غلط کہہ رہی تھی، اور اس کا بدلہ اسے یہ ملا کہ وہ ساری عمر جو وہ بانجھ رہی تھی۔ یہ اس کا ناچ کس کے لیے تھا؟ خدا کے لیے تھا، وہ خدا کے لیے ناچ رہا تھا، خدا کی حمد کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہاں پر ہوتا کیا تھا؟ ساؤل جس کو خدا نے خود مقرر کیا تھا، وہ جادوگروں کے پاس جا رہا تھا، وہ مقدس سیمویل کی روح کو واپس بلانے کی کوششیں کر رہا تھا، جو کہ بات خدا کو بالکل گوارا نہ تھی۔ حالانکہ داؤد نے بہت بار جنگ کے میدان کے اندر ساؤل بادشاہ کی جان کو بخشا، پھر اسے قسم بھی کھاتا رہا کہ مجھے خدا کی قسم ہے، میری ذات کی قسم ہے کہ میں تجھے نقصان نہ دوں گا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ یونتن جو ساؤل بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے داؤد کی جان کو بچایا۔ جیسے ہی ساؤل بادشاہ داؤد کو قتل کرنے کا منصوبہ کرتا تو یونتن جو اس سے محبت رکھتا تھا داؤد کے ساتھ، وہ داؤد کے پاس جاتا اور داؤد کو بتاتا کہ میرا باپ تجھے مارنے کو ہے، لہٰذا یہاں سے نکل اور وہاں چلا جا۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، جب آپ خدا کے دل کے عین مطابق خدا کو پسند آ جاتے ہیں، تب حالات جیسے بھی ہوں، مخالفین جیسے بھی ہوں، جیسے بھی مصیبتیں کھڑی کیوں نہ ہو جائے، خداوند یہوہ خدا آپ کا محافظ ہے، آپ کو بچانے والا ہے، اس کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ ہر بلا سے آپ کو بچاتا ہے۔ اگر متفق ہے تو بول دیں ہاللویا، پھر بول دیں ہاللویا۔ پہلی بات، اس کے بادشاہ بننے کے بعد قوم بنی اسرائیل کی حالت بدل گئی۔ وہ لوگ جو پرستش نہیں کرتے تھے، وہ لوگ جو ستائش نہیں کرتے تھے، وہ لوگ جو خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے، انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا، حمد کرنا شروع کر دی، ستائش کرنا شروع کر دی۔ سارے بولے ہاللویا، پھر بولے ہاللویا، ایک بار پھر ہاللویا۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، اب داؤد جب اسرائیل کا بادشاہ بن چکا، سارے دشمن ختم، ساری پریشانیاں ختم۔ کیا ایسا ہے؟ بولو، غور کرو ذرا۔ جب داؤد کو بزرگوں نے بادشاہ مقرر کر دیا، مخصوص کر دیا، داؤد اپنے اس وطن میں، اس ملک کے اندر واپس آیا، تو کیا ساری مشکلیں ختم؟ پھر کیا ہوا؟
آج پتہ لگے گا کہ نہیں تو بائبل پڑھنا. تب ہوا یہ تھا میرے عزیزوں, داؤد اپنے ملک میں آرام کی نیند سو رہا تھا اور اچانک سے فلسطینیوں نے پورے ملک کو گھیرا ڈال دیا. ہاں, ارد گرد فلسطینیوں کے لوگ, ان کی فوج نے صف آرائی کر لی. اب داؤد نے پہلا کام کیا کیا؟ جا کر ان کے منہ پہ تماچا دے مارا, ہے نا؟ نو 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 نو. داؤد کو جب یہ بات کا علم ہوا تو داؤد اٹھا اور داؤد نے خدا سے بات کی کہ آج کوئی ہے, کہ آج کوئی چرچ میں یا اس چرچ باؤنڈری کے باہر سے ہمارے قبیلوں میں, ہمارے ٹرائب میں, ہماری مسیحیت میں یا اس پوری دنیا میں کیا کوئی ہے جب دکھ تکلیفیں آتی ہیں اس سے قبل کہ ان دکھوں کو لے کے پریشان ہو؟ کیا اس نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ میں پہلے خدا سے بات کروں کہ میں اس مصیبت میں یا اس دکھ میں کیا کروں؟ آج ضرورت ہے جس طرح داؤد اپنی ہر ایک بات, ہر ایک دکھ تکلیف مصیبت میں سب سے پہلے اپنے مالک کو یاد کرتا تھا, آج ہمیں بھی چرچ ہر ایک تکلیف میں, چاہے دشمن کتنے بھی کیوں نہ ہو, چاہے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہو, چاہے پہاڑ کیوں نہ مشکلاتوں کا سامنے کھڑا ہو, لیکن ہم نے اپنے دلوں کے اندر, اپنے ذہنوں کے اندر ایک بات رکھنی ہے کہ وہ پہاڑ چاہے کتنا بھی بڑا ہے, ہمارا خدا اسے ریزہ ریزہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ان پہاڑوں سے, ان مصائب سے, ان مصیبتوں سے, ان دکھوں سے ہمارا یہوہ خدا بڑا خدا ہے. آمین. یاد رکھیں, اب داؤد خدا کے حضور جھکا اور داؤد نے کہا کہ خدا کیا میں ان کا سامنا کروں یا ان کا مقابلہ کروں, میں ان سے جنگ کے لیے جاؤں؟ تو خدا نے اسے کہا کہ نہیں, تو ان سے جنگ کرنے کے لیے مت جا, بلکہ تو کیا کر, بھائی صاحب تو کیا کر, تو وہ توت ہے نا, توت, بائبل میں لکھا ہے کہ توت کے درختوں کے پیچھے سے جا, اور جیسے ہی وہ آگے کو آئیں گے میں تیرے آگے آگے ان کو مارتا جاؤں گا. ہاللیلویہ. کبھی کبھی ہم جب کامیابی کی طرف ہوتے ہیں یا ہم کسی مقام کو حاصل کر لیتے ہیں, جیسے داؤد بادشاہ بن چکا تھا, اب داؤد میٹھی نیند سو رہا تھا. داؤد کو یہ فکر نہ تھی کہ اب مجھے کوئی مارنے کے لیے آئے گا. داؤد کو یہ فکر نہ تھی, اس کو یہ علم نہ تھا کہ پھر سے فلسطین کے لوگ چڑھائی کر دیں گے. داؤد بے فکر ہو کر اپنے گھر میں, اپنے لوگوں کے ساتھ یا پھر اپنے محل میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا. آج جب ہم کامرانی اور کامیابی کی طرف قدم اٹھاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے ارد گرد صف آرائی کر لیتے ہیں, وہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ پتھر جو کونے کا پتھر تھا, وہ سرے جس کو مماروں نے رد کیا, وہ کیا بنا؟ کونے کے سرے کا پتھر. یاد رکھیں, اگر لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر لوگ آپ کے آگے بڑھنے سے تنگ ہیں, تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ایک بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ میں اکثر بولتا ہوں, جو ریجیکٹڈ پرسن ہوتا ہے حقیقت میں وہی سلیکٹڈ پرسن ہوتا ہے. غور کریے گا, جو ریجیکٹڈ پرسن ہوتا ہے حقیقت میں وہی, آپ تالیاں بجا سکتے ہیں پلیز. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, شاید آپ کو سمجھ نہیں ہے اس بات کو. یہ بائبل سے ریلیٹ کی گئی بات ہے. جنوں ممارا نے رد کر چھڑیا, جدی کوئی قدر نہیں سی, او کی بنیا کونے دے سرے دا تے پھر اوہی گل ہے نا, جو ریجیکٹڈ پرسن ہوتا ہے وہی سلیکٹڈ پرسن ہوتا ہے. آپ ہاللیلویہ بھی بول سکتے ہیں اس بات. ہم کیا بات کر رہے تھے جی؟ داؤد کے آگے آگے خدا خود جنگ کرنے کے لیے کھڑا تھا, اور خدا نے اس کے دشمنوں سے اس کو آزادی دلائی. ٹھیک اسی طرح کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ کی مخالفت ہو, جب بھی لوگ آپ کے مخالف کھڑے ہوں, یا پھر تکلیف, بیماری, پریشانی, دکھ, ابلیس کے موکل آپ کو ڈسٹرب کرتے ہو, تو کرنا صرف یہ ہے چرچ, گھٹنوں کے بل ہونا ہے اور اپنے مالک سے بات کرنی ہے.
اور آپ کی جنگ وہ خود لڑے گا. اگر بولتے ہیں تو بول دیں ہاللیلویا. Hallelujah. پھر بول دیں ہاللیلویا. اب داؤد اس سے فارغ ہوا. بعد میں کیا ہوا؟ خدا نے کہا کہ میں شروع سے ہی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ رہا, مصر میں ان کے ساتھ رہا, بیابان میں ان کے ساتھ رہا. میرے لیے خیموں میں ہی جگہ ہے, ٹینٹوں میں ہی میرے لیے جگہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے ایک ہیکل تعمیر کی جائے. کیا کی جائے میرے لیے؟ ہیکل تعمیر کی جائے. اب وہ ہیکل کس لکڑی کی ہونی چاہیے؟ کیا کہہ لے پاس صاحب؟ دیودار. دیودار کی لکڑی کی. کس نے بتایا؟ واہ واہ, باجی کے لیے زوردار تھا. دیودار کی لکڑی کے ساتھ ہیکل جو ہے وہ تعمیر کی جائے. لیکن داؤد چاہتا تھا کہ یہ ہیکل میں تعمیر کروں, لیکن یہ نہ ہو سکا. اب خدا نے داؤد سے کہا کہ تو نہیں بلکہ تیری آنے والی نسل میں سے تیرا بیٹا جو ہے وہ میرا گھر جو ہے بنائے گا. اوتے پھر داؤد نے میرا خیال ہے شکوا کیتا. داؤد نے پھر کیا؟ اے یہوہ خدا, میں تیری پرستش کرنے والا, میں کوائر کو قائم کرنے والا, میں زبور لکھنے والا, میں کلیسیا کو اکٹھا کرنے والا, میں تیری حمد اور ستائش کرنے والا, میں تیری مدح سرائی اور تیری تابعداری میں زندگی گزارنے والا, میں تیری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا, اور تو چاہتا ہے کہ میں تیری ہیکل کو تعمیر نہ کروں. لیکن حقیقت میں بیت کی بات یہ تھی کہ خدا نے جو برکت اپنے بندہ داؤد کو دی تھی, خدا چاہتا تھا کہ نسل در نسل اس کے بچوں کو بھی دی جائے. Amen. میک سینس؟ سمجھے آپ؟ اگر ہم کسی مقام پر ہیں, اگر ہم کسی اچھے عہدہ پر ہیں, یا ہماری کفالت میں ہمیں بہت آسانیاں ہیں, یا ہم کسی دفتر کے اندر ایک بڑے رتبہ پر کام کر رہے ہیں, آگے ہماری آنے والی اولاد, ہم کہتے ہیں اگر میں ڈی ایچ او ہوں تو میرا بیٹا ڈی ڈی ایچ ہوگا, ہاں ہم سے ڈبل ہوگا. ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. اب داؤد جو بادشاہ تھا اسرائیل کا, وہ خدا کی مرضی سے ہر ایک کام کرنے والا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا, اور نسل در نسل برکتوں کا حقدار تھا, اور جس کے بارے میں بائبل مقدس کہتی ہے کہ داؤد کا تخت کبھی بھی, بولو صحیح, داؤد کا تخت کبھی بھی موقوف نہ کیا جائے. اب یہ وعدے تو پورے ہونے تھے. اب داؤد نے خدا کے ساتھ کوئی گلہ نہیں کیا, اب داؤد نے تھینکس گیونگ کی. وہاں پر خدا کے حضور پھر جھکا اور خدا کا شکر کیا. خدا نے کہا کہ خداوند تو عظیم ہے. داؤد کہنے لگا کہ تو بھلا ہے, میری نسلوں اور پشتوں پر رحم کرنے والا خدا ہے. سارے بولے آمین. پھر بولے آمین. آج خدا اگر ہمارے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کروا رہا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کوئی گلے شکوے کرنے ہیں. اگر خدا نے ہمیں ایک اسائنمنٹ دی ہے, ہم اس اسائنمنٹ کو نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاید ہم کمزور ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہم سے ناراض ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جس طرح ہمیں استعمال کر رہا ہے, خدا چاہتا ہے کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی استعمال کی جائیں. آمین. یاد رکھیں, اس کے بعد داؤد بادشاہ خدا کی حمد کرتا تھا, خدا کی مدح سرائی کرتا تھا. ایک زبور کے اندر اکثر ہی وہ ایک لفظ لکھا ہوا آتا ہے نا, سلا. کس نے پڑھا وہ؟ بہت سارے زبور ہیں, وہاں پر اکثر ہی کوڈ کیا گیا ہے, آیات کے ساتھ لاسٹ میں لفظ لکھا جاتا ہے سلا. اب اس سلا کا مطلب پتہ کیا تھا؟ اس سلا کا جو میننگ تھے وہ یہ تھا کہ ہم جب چرچ کے اندر جب گیت گاتے ہیں, یا پھر کوئی زبور گاتے ہیں, یا کوئی ایسی زوردار خدا کے کلام میں سے یا اس کے الہام سے کوئی بات کرتے ہیں, تو پھر بے اختیار چرچ دے لوگاں دی آواز نکل دی نا, ہاللیلویا. کیا نکلتی ہے نا آواز؟ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگ پادری کے نال, ڈیکن دے نال, مبشراں دے نال, یا پھر کسی بھی جڑا سامنے آ کے لیڈ کر رہا ہے او دے نال متفق ہو گئے نے, تے او گل انہاں دے اندر تک جڑا گھر کر گئی. اب یہ جو سلا لکھا جاتا تھا زبوروں کے آگے, اس کا مطلب بھی یہی ہوتا تھا
کہ لوگ جب متفق ہوتے تھے ایک زبور دی آیت دے نال یا اس مصر نال تے پھر سارے یہ کہندے ہیں ہاللویا. کی کہندے ہیں ہاللویا. آؤ پھر اسی طرح ہاللویا. متفق ہے کہ نہیں؟ ہاں جی متفق. ہم متفق ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی اگر متفق ہے تو بول دیں ہاللویا. ہاللویا. پھر بول دیں ہاللویا. ہاللویا. ایک بار پھر بول دیں ہاللویا. ہاللویا. یاد رکھیں داؤد کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک بات بڑی خوبصورت بائبل مقدس میں ہے اور وہ ایک فلم کی سٹوری کی طرح لگتی ہے. وہاں پر لکھا ہے کہ سول کے پورے گھرانے پر جب داؤد چھپتا پھرتا تھا سول کے پورے گھرانے پر اس کی سلطنت پر فلسطینیوں نے حملہ کیا تھا اور سب کو مار دیا. سول کے بیٹوں کو بھی مار دیا. ہر ایک چیز لوٹ لی گئی, سارا مال اسباب ہر ایک چیز لے گئے. لیکن جو سول بادشاہ تھا اس کی موت کیسے ہوئی تھی؟ سول نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے نامختون جو ہے, کوئی غیر قوم کا بندہ جو آ کر مجھے مارے. اور سول اپنی تلوار پر خود گرا اور مر گیا. اب اس واقعہ کے بعد داؤد بادشاہ بن گیا, لیکن اس کے گھرانے میں سے ایک شخص جو تھا وہ بچا رہا تھا. کسی کو پتا ہے؟ پاسٹر نہیں بولیں گے. کس کا؟ اوکے. اور کوئی؟ یونتن کا کس کو پتا ہے؟ یونتن کون تھا؟ اس کا بیٹا. سول کا بیٹا. میں نے کہا کہ بیٹے بھی مر گئے تھے. اب یونتن کا ایک بیٹا جو تھا وہ بچا تھا. بالکل. بھائی کے لیے کلیپ کریں. اس کا نام بڑا مشکل ہے. مبوف کیا تھا ذرا دیکھیے. مفہوم بسط ایسے کر کے اس کا نام ہے. 5ویں میں نہیں, آپ 9ویں چیپٹر میں جلدی جلدی دیکھیے گا. مفیوبوست کیا نام تھا اس کا؟ مفیوبوست. اب یہ یونتن کا بیٹا تھا اور جب ان پر حملہ کیا تھا فلسطینیوں نے تب ایک لونڈی جو تھی اس بچے کو اٹھا کر بھاگی. کیا کیا اس لونڈی نے؟ اس کو اٹھا کر بھاگی اور بھاگتے بھاگتے وہ گر گئی اور یہ بچہ بھی گر گیا اور اس کی سپائنل کورڈ ریڑھ دی ہڈی دے وچ کوئی مسئلہ بن گیا. یہ ریسرچ ہے, بائبل میں نہیں لکھا کہ ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ. یہ ایک ریسرچ ہے, کسی معلم نے ریسرچ کی ہے, کسی رائٹر نے لکھا ہے, خارجی شہادت ہے بائبل سے ہٹ کے. لیکن یہ واقعہ آپ کو بائبل میں ملے گا کہ اس کا ایک بیٹا تھا جو اپاہج تھا. اب وہ لنگڑا کیوں ہوا تھا, اپاہج کیوں ہوا تھا؟ جنگ کے دوران لونڈی اس کی جان کو بچانے کے لیے اسے لے کر بھاگی اور وہ گرا تو اس کی یہاں پر چوٹ لگنے کی وجہ سے سپائنل کورڈ جنہوں کے اندر ریڑھ دی ہڈی, یہاں پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اپاہج ہو گیا. وہ چلنے سے قاصر ہو گیا, وہ چل پھر نہیں سکتا تھا. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ داؤد کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ داؤد رحم دل تھا. ہاں, داؤد رحم کرنے والا ایک شخص تھا, رحم دل بادشاہ تھا. اب داؤد اپنے خلوت خانہ میں بیٹھا غور کر رہا تھا. اب داؤد خدا سے کہہ رہا تھا کہ خدا تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے, تو نے میرے آقا کا گھر مجھے دیا, تو نے میرے آقا کی بیویاں میرے حوالے کر دی, تو نے میرے آقا کی مال و اسباب, اس کا رتبہ, اس کی ہر ایک چیز جائیداد میرے حوالے کر دی. پھر وہ خدا کے حضور کہتا ہے کہ کیا کوئی میرے آقا کے گھرانے میں سے بچا ہے کہ جس کے حوالہ میں یہ سب کچھ کر سکوں؟ کیا کوئی میرے آقا کے گھرانہ میں سے ہے باقی ہے کہ جس کا مول میں ادا کر سکوں؟ یونتن جو مجھ سے محبت رکھتا تھا, یونتن جو مجھ سے پیار کرتا تھا, یونتن جو مجھے بہت ساری آفات اور مشکلات سے بچاتا, مجھے عزیز رکھتا تھا, اس کے بدلے میں کوئی ایسا اس خاندان یا اس گھرانے میں سے نہیں بچا جس کے ساتھ میں شفقت دکھا سکوں, جس پر میں رحم کر سکوں. تو یاد رکھیں, بادشاہ داؤد کے
कासदों में से एक गुलाम, एक बंदा जो था, वो बोला, हाँ, वो कहता है कि हाँ, तेरे बादशाह का बेटा यूनतन और उसका एक बेटा जिसका नाम मफूसबोत है, वो एक औरत या फिर किसी के घर में रहता है। हाँ, अगर तू कहे तो मैं उसको तेरे पास ले आऊं। तो बादशाह दाऊद का दिल रहम से भर जाता है और वो कहता है कि जा उसको लेकर मेरे पास आओ। अब जब उसके हुक्म के मुताबिक दाऊद का जो गुलाम है वो मबूसबत को लेने वहां पर जाता है, वहां पर वो डर जाता है। मबूसबत के अंदर ये बात चल रही थी कि दाऊद ने सिपाहियों को भेजा है। अब दाऊद इस बात का डर रखता है कि इसको पता चल गया है कि मेरे सौल, मेरे दादा की नस्ल में से मैं एक अकेला बचा हूं। अगर मैं बच गया हूं तो इसको ये डर है कि कहीं ये सल्तनत, ये बादशाही मुझसे छीन ना ले। अब दाऊद चाहता है कि मुझे भी कत्ल कर दिया जाए ताकि इस खानदान का नामो निशान मिटा दिया जाए और बादशाहत सिर्फ मेरी रहे। हालांकि खुदा ने उससे पहले ही वादा कर रखा था कि तेरी बादशाही का कभी नहीं अखीर होगा, बल्कि आपका और मेरा मालिक रब कायनात, आसमान और ज़मीन का खल्क करने वाला, बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा भी दाऊद की उस नस्ल में से है। तालियां बजा सकते हैं। आवाज़ का नारा लाइए, बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। खुदावंद के नाम की जय। खुदावंद के नाम की जय। यीशु की तालियां जोरदार मारो। हालेलुया। अब जब वो यबूसबत को उसके हुजूर में, उसके दरबार के अंदर लेकर आए, अब यबूसबत का पहला एक्ट क्या था? एक गुलाम छिपा हुआ, वो पहले ही ना चल पाता था और वो बादशाह के कदमों में आके गिर जाता है। वो रोने लगता है, रहम की भीख मांगता है। वो कहता है, मुझे माफ कर मेरे आका, मेरे मालिक, मुझ पे रहम कर। अब आका जो मालिक है, जो दाऊद बादशाह है, जिसके अंदर खुदा का रहम है, वो उसे कहता है कि यबूसबत डर मत, तेरे बाप यूनतन ने मेरे साथ मोहब्बत दिखाई और मैं उसके बदले में तुझ पर रहम करूंगा। उसने अपने सिपाहियों को, अपने कासदों को हुक्म दिया कि यबूसबत को उठाओ और खाने की मेज पर बिठाओ। अब से अब तक ये मेरे साथ बैठकर शाही खाना खाया करेगा। याद रखें मेरे अजीजों, यबूसबत को उसने अपनी वो जो दौलत जो उसके बाप के हक की थी, उसने वो सारी उसको वापस कर दी और उससे कहा कि जब तक तू जीता रहेगा ऐसे ही मेरे साथ बैठा रहेगा और मेरे साथ खाना खाया करेगा। याद रखें मेरे अजीजों, जो खुदा के लोग होते हैं, जब खुदा उन्हें सरफराजी अता करता है, जब जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है, तो फिर क्या हमें रहम दिखाना चाहिए? क्या ख्याल है? हमें रहम दिखाना चाहिए या फिर मजलूमों को दबा कर रखना चाहिए? अब दाऊद कुछ भी कर सकता था। अब दाऊद के पास ये अथॉरिटी थी, ये इख्तियार था कि वो यबूसबत को भी कत्ल कर सकता था, लेकिन दाऊद ने रहम दिखाया। आज जब हम किसी मकाम पर आते हैं, आज जब खुदा अपने लोगों को एक ओहदे पर लेकर आता है, तो हमें अपनी आंखें माथे पर ले आनी चाहिए। क्या ख्याल है चर्च? रहम दिखाना। क्या करना चाहिए? हमें रहम दिखाना चाहिए। सारे बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया। खुदावंद आप सबों को आज के कलाम के वसीला से ढेरों बरकत से माला माल करे। आमीन।